میں ترنگا کہاں لہراؤں درد بری داستاں، میں ترنگا کہاں لہراؤں گھر گھر ترنگا ہر گھر ترنگا۔ 15 اگست یوم آزادی کا دن ہے۔ اس روز میرا ملک انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ میں نے جذبہ وطنیت سے سرشار ترنگا لہرانے کے لیے نکل پڑا، کیونکہ میں نے ایک نعرہ سنا تھا، ایک آواز جو ہر جگہ سنائی دے رہی تھی، ایک اشتہار جو ہر جگہ نظر آ رہا تھا، گھر گھر ترنگا ہر گھر ترنگا۔ ہر گھر ترنگا، ہر دل ترنگا، ہر من ترنگا، ہر مقصد ترنگا، ہر سپنا ترنگا، ہر سنکلپ ترنگا۔ اس عمل کرنے کے لیے میں ہاتھ میں ترنگا لہراتے اپنے گھر کی جانب چل پڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا گھر مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے، میری خوابوں پر بلڈوزر چل چکا ہے۔ میں ترنگا تھامے پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی اوروں کی طرح اپنے گھر کی چھت پر ترنگا لہرانا تھا، لیکن بلڈوزر کی سیاست نے میرے گھر کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں ترنگا تھامے اس کو لہرانے کی فکر میں کھڑا رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے مٹی کے ڈھیر کے، تو میں ترنگا کہاں لہراتا؟ اب اس مٹی کے ڈھیر پر ترنگا لہرا کر میں ترنگے کی توہین تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں ترنگے تھامے جہانگیر پوری دہلی کی جانب اس سوچ میں چل پڑا کہ وہاں اپنے کسی بھائی کے گھر پر ترنگا لہرا دوں گا، لیکن مجھے وہاں بھی ترنگا اپنے ہاتھوں ہی میں تھامے رکھنا پڑا۔ وہاں بھی بلڈوزر نے گھروں کو توڑ ڈالا تھا، مجھے ترنگا لہرانے کی فکر ہو رہی تھی۔ گھر گھر ترنگا ہر گھر ترنگا کی صدائے مجھ میں گھر پر ترنگا لہرانے کی امنگ جگا رہی تھی۔ میں مجبور تھا، لاچار و بے بس تھا، مجھے گھر کی چھت میسر نہیں ہو رہی تھی۔ میں ترنگا تھامے یوپی کے کئی علاقوں میں پھرا، لیکن جہاں بھی گیا بلڈوزر کی سیاست میرے ترنگے کی رکاوٹ بن گئی۔ میں جن گھروں پر ترنگا لہرانے کا سوچ رہا تھا ان پر بلڈوزر چل چکا تھا۔ میں یوپی سے ہو کر مدھیہ پردیش بھی گیا، لیکن وہاں بھی بلڈوزر میرے ترنگے کی رکاوٹ بن گیا۔ میں ایک آخری امید لیے ترنگا تھامے ہوئے میوات کی جانب چل پڑا۔ میوات پہنچا تو میں نے اپنے ترنگے کو لے کر پھر اداس ہو گیا۔ لہرانے پھہرانے کی جتنی چھتیں میرے سوچ میں تھی سب بلڈوزر کی زد میں آ چکی تھی۔ بلڈوزر نے کئی گھروں کو مسمار کر دیا تھا، مجھے ہر جگہ ملبہ اور مٹی کا ڈھیر ہی نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے ترنگے کو اس ملبے کی گرد و غبار سے بچاتا ہوا دوڑ پڑا۔ گھر گھر ترنگا کے نعرے میرے کانوں پر ضربے لگا رہے تھے، مگر مجھے کوئی چھت میسر نہیں ہو رہی تھی۔ جس گھر پر میں ترنگا لگانا چاہتا تھا وہ گھر بلڈوزر نے توڑ ڈالا تھا۔ میں اپنا ترنگا تھامے منی پور کی جانب چل پڑا۔ میں ترنگے کو محفوظ جگہ فراہم کرنے کے لیے دوڑ پڑا، لیکن جہاں جاتا ناکامی اور نامرادی میرے اور میرے ترنگے کو میسر ہوتی۔ منی پور کی پرفساد فضا، خون آلودہ ماحول، بارود کے دھوئیں میں اپنے ترنگے کو بچانے میں لگا تھا۔ تبھی ایک بوڑھے شخص پر میری نظر پڑی جو اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کر رو رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں ایک فوجی تھا، میں نے کارگل میں ایک جنگ لڑی ہے۔ بوڑھا کہنے لگا یہ ترنگا جو تم تھامے ہوئے ہو اس کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس میں امن امان قائم کرنے کے لیے میں نے اپنا خون پسینہ کارگل جنگ میں بہایا ہے، لیکن آج جو میری آنکھوں نے دیکھا اس پر میں شرمندہ ہوں۔ جس وطن کے لیے ہم نے خون دیا اس میں ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہے۔ میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ کس طرح کچھ درندے میری بیٹیوں کو سر عام برہنہ کر کے دوڑا رہے تھے۔ یہ کہہ کر اس بوڑھے شخص کی ہچکیاں بڑھ گئی، آواز گلے میں پھنس گئی، اس کی نگاہیں میرے ہاتھ میں لہراتے ترنگے پر جم گئی۔ اس کے کانپتے ہاتھ اٹھے ترنگے کی جانب بڑھے، اس نے ایک زوردار آہ بھری، گلے پر زور لگایا، ترنگے کو بمشکل تھاما اور مجھ سے کہا بیٹا
اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو اب بچا لو۔ میں نے بے بس اور لاچار اس بوڑھے فوجی کو دلاسا دیا اور چل دیا، کیونکہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ میں وہاں سے واپس لوٹا تو میرے ذہن میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے کہ اس بلڈوزر کی سیاست کے فروغ میں ہم کتنے قصوروار ہیں۔ ہمارے پاس اب کیا لاحلہ عمل ہے کہ اس کے بعد بلڈوزر سے کوئی گھر نہ ٹوٹ پائے؟ ہماری صفوں میں موجود خلا کو ہم کیسے پور کریں؟ بلڈوزر اور کب تک کتنے گھروں کو توڑے گا؟ بلڈوزر اور کب تک کتنے گھروں کو توڑے گا؟ اس کو روکنے رکوانے کی کون سی طاقت ہے؟ اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ دوستو، آپ ہی بتائیے، کیا میرا دیش یا آزاد ہے یا ظالم کے قبضے میں ہے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔